تفسیر دیکھیے، تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 258 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا، بریکٹ میں لکھیے گا یہ نمرود ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے اسے نکال کر دکھا۔ چنانچہ وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 258، اس سے ہم نے آغاز کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، یعنی اس بادشاہ کے رب تعالیٰ کے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑے کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ نے اسے حکومت عطا فرمائی تھی، اور اس نے ناشکری کیسے کی کہ وہ خود رب بن بیٹھا۔ جس نے اسے حکومت عطا فرمائی تھی اس کا انکار کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنا دیتا تو کبھی یہ جسارت نہ کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ ان کے زمانے میں عراق کے اندر شرک تقریباً اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا۔ بتوں کو لوگ پوجتے تھے، سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو وقت کا بادشاہ ہوتا اس کو بھی رب مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ان سب صورتوں کی تردید کر کے لوگوں کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دینا تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی دعوت دی۔ نتیجے میں گھر سے نکلنا پڑا۔ پھر نہایت حکمت کے ساتھ حکیمانہ طریقے سے سورج، چاند اور ستاروں کا رب نہ ہونا ایسا واضح کیا کہ قوم لاجواب ہو گئی۔ آپ سورۃ الانعام آیت نمبر 76 سے 82 تک دیکھ سکتے ہیں۔ نتیجے میں قوم کے جھگڑے شروع ہو گئے اور سورج، چاند اور ستاروں کے غضب کا نشانہ بننے کی دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ محض نصیحت سے بتوں کی بے بسی ماننے پر یہ لوگ تیار نہیں، تو میلے والے دن ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سارے بت توڑ دیے۔ تفتیش ہوئی، ابراہیم علیہ السلام مجرم قرار پائے۔ اس موقع پر ساری قوم کے سامنے بتوں کی بے بسی ایسی واضح فرمائی کہ وہ اپنے دلوں میں مان گئے کہ ظالم تو وہ خود ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا کچھ قصور نہیں۔ اب حق کو قبول کرنے کی بجائے الٹا کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 سے 70 تک یہ قصہ آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عوام جتنے بھی ہوں، کسی کو سزا دینا تو حکومت کا کام ہے، اس لیے انہیں وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اپنی سلطنت میں بت پرستی، ستارہ پرستی کو برداشت کرتا تھا، بلکہ اس کی پشت پناہی کرتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی مشرک تھا اور اپنے رب ہونے کا بھی دعوے دار تھا۔ اس موقع پر بادشاہ کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا جو اس آیت میں ذکر ہے، جس میں لاجواب ہو کر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا۔ یہ واقعہ اور بعد میں آنے والے دونوں واقعات اس بات کی مثال اور دلیل ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو یہ واقعہ اور بعد میں آنے والے دونوں واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کس طرح اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور طاغوت اپنے دوستوں کو کس طرح روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بادشاہ کے رب ہونے سے انکار کیا تو اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ بعض تابعین سے منقول ہے کہ اس نے دو قیدی منگوائے، ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو انہیں زندہ رکھنا یا مارنا میرے ہاتھ میں ہے۔ تابعین کی یہ بات اسرائیلی روایت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ خود تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ اور اس کی ضرورت اس وقت ہے جب وہ بادشاہ متقی اور ہمیشہ سچ بولنے والا ہو۔ ایک جھوٹا شخص کوئی غلط بات کہے تو اسے تعویل کے ساتھ صحیح ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رب ہوں، اسے یہ دعویٰ کرنے میں کیا چیز مانے ہے کہ میں ہی سب کو زندہ کرتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بحث پر اترا ہوا ہے تو پہلی دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل لے آئے، سورج والی، ٹھیک ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے منہ سے اس دعوے کا اقرار کروا لیا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اب اسی دعوے پر دوسری دلیل کی بنیاد رکھی کہ جب تمہارے اندر اتنی قوت ہے کہ تم زندہ بھی کر سکتے ہو اور مار بھی سکتے ہو، ایک معمولی سا کام کر کے دکھاؤ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، جب سارا اختیار تمہارے پاس ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ اس پر وہ حیرت زدہ ہو کر بالکل لاجواب ہو گیا، اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے ناک میں مچھر گھس گیا تھا اور 400 سال تک ہتھوڑوں سے وہ اپنے آپ کو پٹواتا رہا۔ ایسے واقعات نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں نہ کسی صحابی سے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ ہیں، ان کا نمرود کے ساتھ مناظرہ تھا۔ یہ جو بادشاہ وقت تھا، الم تارا، بھلا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کی معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے سمجھا نہیں، الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا، یعنی اس نے رب تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جھگڑا کیا، چونکہ وہ اپنے سوا کسی اور معبود کو تسلیم کرنے کا منکر تھا، جیسا کہ فرعون نے بھی بعد میں اپنی قوم سے یہی کہا تھا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 38 میں آتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ لہذا اس بادشاہ نے جو سرکشی کی، غلیظ کفر کیا، شدید عناد پر تھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ طویل مدت کی بادشاہت تھی اس کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، اس کو غرور آ گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا کی تھی، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گویا اس رب کے وجود کے بارے میں دلیل طلب کی تھی جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے تھے۔
انہوں نے دلیل کیا دی؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یعنی اس کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک وقت تھا جب یہ نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے، اور وجود بخشنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ پھر سے ان کو موت آئے گی۔ یہ تمام اشیاء اللہ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں از خود پیدا نہیں ہوتی، لہذا ضروری ہے کہ کسی نے ان کو پیدا کیا ہو، اور پیدا کرنے والا رب تعالی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ اب اس وقت کیا ہوا، حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم نہیں کر رہا تھا، حالانکہ وہ ایسا کر نہیں سکتا۔ کوئی بھی انسان زندگی اور موت کا اختیار نہیں رکھتا، یہ محض ہٹ درمی ہے، عناد ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ جب اس نے فخر اور غرور سے یہ دعویٰ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، لہٰذا اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا، اگر اپنے دعوے میں سچا ہے کہ تو موت اور حیات کا مالک ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے، اور پھر ان کی حرکات کو مسخر بھی کرتا ہے۔ یہ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، کوئی اسے مغرب سے نہیں نکال سکتا، لہٰذا وہ حیران رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا، وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ فرمایا تو کتنی دیر رہا ہے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا ہے، لہذا اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیزیں دیکھ، وہ ابھی تک بگڑی نہیں ہے، اور اپنے جانور یعنی گدھے کو دیکھ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھ، ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اس میں او کا عطف اس سے پہلی آیت الم تری الی الذی میں مذکور ہے، الذی پر، یعنی کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، بحث کی، یا پھر کیا تو نے اس جیسے شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ میں نے ترجمے میں بھی یہ چیز لکھوائی ہے۔ الم ترا کا معنی الم تعلم ہوتا ہے، اور الم تارا سے مقصود کوئی عجیب واقعہ بیان کرنے سے پہلے
اس کے سننے کا شوق دلانا ہوتا ہے۔ خاویتن، یہ باب زاربا سے، اس میں فاعل ہے، مادہ ہے، خواب و یا ہے۔ جس کا معنی کھوکھلا ہونا ہے۔ چونکہ کھوکھلا ہونے کا نتیجہ گر پڑنا ہے، اس لیے اس کا معنی کیا کیا گیا؟ گر پڑنا۔ عموماً پہلے چھت گرتی ہے، پھر دیواریں اس پر گر پڑتی ہیں، اس لیے فرمایا چھتوں پر گری ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ لم یتسنہ، اس لفظ کا مادہ یا تو سین نون نون ہے جس کا معنی بدبودار ہونا ہے، جیسے سورۃ الحجر آیت نمبر 26 میں آتا ہے من حمأ مسنون، جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی۔ باب تفاعل میں لم یتسنن ہو گیا، پھر آخری نون کو ہا سے بدل دیا، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کا مادہ سین نون ہا ہے۔ اس سے باب تفاعل تسنہ کا معنی روٹی کا بدبودار ہونا ہے۔ اس صورت میں ہا اصل ہے تو لم یتسنہ کا معنی ہے بدبودار نہیں ہوا۔ پہلے قصے سے کائنات کو بنانے والے کا ایک ہونا یعنی توحید بیان کرنا مقصود تھا، جبکہ اس قصے اور اس کے بعد والے قصے سے حشر یعنی ہم نے جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے، حساب ہوگا، یہ ثابت کرنا مقصود ہے۔ اس آیت میں مذکور شخص سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ کون تھا۔ بعض تابعین نے اس کا نام حضرت عزیر علیہ السلام بتایا ہے، لہٰذا یہ اسرائیلی روایات سے ثابت ہو سکتا ہے جنہیں ہم نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ان سے پوچھنا اور پھر اصل مدت بتانا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اس بستی کو دوبارہ زندہ کرنا بعید یعنی حیران کن یا دور ہونا کیوں سمجھا؟ کہ یہ بستی جو ختم ہے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال ان کے ذہن میں کیوں آیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے بعید سمجھ کر یہ سوال نہیں کیا تھا، اور نہ انہیں قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک تھا، بلکہ اس سے اطمینان حاصل کرنا مقصود تھا، اور وہ دوبارہ زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بعض حقیقتوں کا آنکھوں سے مشاہدہ کروا دیتا ہے۔ اور ان دونوں واقعات سے یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ جس شخص کا دوست اور کارساز اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اسے کسی طرح اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے ہی آتا ہے۔ امام رازی نے یہ تفسیر کی ہے۔ اچھا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب اس نبی نے وفات پائی تھی تو اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب دوبارہ زندہ ہوئے تو سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے انہوں نے 100 سال گزرنے کے باوجود یہ سمجھا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی دیر سلائے رکھا، ایک طرح سے وہ موت دی 100 سال تک، کہ ایک نبی کا گزر ہوتا ہے، وہ ایک بستی دیکھتے ہیں کہ وہ بستی گری ہوئی ہے، تو ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کیسے ہرا بھرا کرے گا، اور یہ کس طرح ہستی مسکراتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو لے لیا اور 100 سال تک ان کو مردہ رکھا، پھر دوبارہ اٹھایا اور پوچھا آپ کتنی دیر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہا آپ تو 100 سال مرے رہے ہیں، لہذا یہ اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔
اور کہا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، 100 سال میں وہ خراب بھی نہیں ہوئی اگر اللہ چاہے تو۔ یہ تمام چیزیں تمہارے پاس اسی طرح صحیح حالت میں ہیں۔ اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے کس طرح زندہ کرے گا، کیونکہ وہ تو ختم ہو گیا تھا نا۔ ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیسے اٹھائیں گے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی اور ان پر گوشت بھی پہنا دیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں دوبارہ اسی طرح زندہ کرے گا کہ وہ ہڈیاں ہیں وہ یکجا ہو گئی، جوڑ دی گئی، ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، گوشت سے خالی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت بھی پہنا دیا اور وہ گدھا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ منظر کیوں دکھایا؟ کہ پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ آخرت میں انسان کو مرنے کے بعد اسی طرح زندہ کرے گا، چاہے وہ 100 سال پہلے کا مر چکا ہو، اور اگر چاہے تو 100 سال میں کوئی بھی چیز خراب بھی نہ ہو۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ نبی بے ساختہ یہ پکار اٹھے، اور میں اسے جانتا ہوں، میں نے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا۔ بعض دفعہ یہ اعلم کو صیغہ امر اعلم بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی اس بات کو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دوسری مثال آپ نے پڑھی ہے۔ تیسری وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تیسری مثال یہ آ گئی پھر سے ابراہیم علیہ السلام کی، کیا میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں، یقین ہے، لیکن میرا دل مکمل مطمئن ہو جائے اس لیے میں نے یہ پوچھا ہے۔ فرمایا اچھا، پھر 4 پرندے پکڑ، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، یعنی اپنے ساتھ رکھو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے اور انہیں بلا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور احکام ان کے پاس آتے رہتے تھے، ان کو مردوں کے دوبارہ اٹھنے میں کوئی شک نہیں تھا، مگر انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لینا چاہا۔ یہ انسانی عادت ہے نا کہ وہ علم کے بعد بھی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فَصُرْهُنَّ، یہ سارا یسور یا پھر یسیر سے ہے۔ اس لفظ کے معنی عموماً کیا کیے گئے ہیں کہ ان کو ہلا لے اپنے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہلانے کو اس لیے فرمایا گیا تاکہ وہ زندہ ہونے کے بعد خوب پہچانے جا سکے کہ واقع وہی ہیں جو ذبح کر کے پہاڑ پر رکھے گئے ہیں، اور کوئی شبہ نہ رہے، یعنی اپنے ساتھ پرندوں کو اٹیچ کرنا ہے، پھر ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دینا ہے، اور پھر حکم ہوا کہ آواز دو ان کو، جب بلاؤ گے تو یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر آ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مشاہدہ کروایا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔
کہ وہ پرندے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مانوس ہو گئے، اور جب ان کو ذبح کیا اور الگ الگ رکھ دیا، اور جب آواز دی تو وہ اکٹھے ہو کر، یعنی ہر پرندے کا پر اس کے پر کی طرف، خون خون کی طرف، گوشت گوشت کی طرف اڑ رہا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک پرندہ مکمل ہو کر اپنی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتا ہے۔ لہٰذا یہ نظر آیا کہ ان کو تو ذبح کر دیا تھا اور ان کے ٹکڑے کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان ٹکڑوں کو ملایا، زندہ کیا، اور وہ اکٹھے ہو کر سامنے آ گئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اللہ تعالیٰ اس پر غالب ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اللہ غالب ہے، کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی، کوئی چیز اس کے غلبے سے باہر نہیں رہ سکتی، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز کو مغلوب کر دیتا ہے، اور اپنے اقوال میں اپنے افعال میں حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو تھا، لیکن عین الیقین حاصل کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اسی طرح آخرت میں اللہ رب العزت مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا۔ یہ تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، پہلی توحید کی اور دوسری دونوں فکر آخرت سے متعلق ہیں۔ انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے پاس سب اختیارات ہیں، وہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور عقیدہ آخرت بھی مضبوط ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، چاہے کوئی جل کے مرے، ڈوب کے مرے، اس کو دفنایا جائے، صدیاں گزر جائیں، اللہ تعالیٰ کہ ایک کن کا کمال ہے، وہ زندہ ہوگا اور اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، تب جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔